بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت اور مکمل سوانح حیات۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دستے قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ آپ کو کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے آپ کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے آپ کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و احادیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے۔ خلیفہ کے بارے فرشتوں سے مشورہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی بارگاہ الہی میں عرض، زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح عرض کی جیسے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کو جواب۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جسے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی حکمتیں فرشتوں پر ظاہر نہیں تھیں۔ ان میں انبیاء اور رسل علیہ السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء و عاملین بھی، اور اولیاء و کاملین بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی حکمت۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل درج ذیل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹھی لی گئی، پھر اس مٹھی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ مٹی سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ قرآن کریم کی سورۃ المومنین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ السجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی ہے جس نے خوبی حسن بخشا اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے کی۔ قرآن کریم کی سورہ الصفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کیے جانے میں زیادہ سخت اور مشکل ہیں یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق فرمایا ہے؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الحجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعتی
اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بدبودار ہو چکا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا۔ مذکورہ 12 آیات کے علاوہ بھی بہت سی قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور روایات اور اقوال علماء کرام میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر خیر ملتا ہے۔ تخلیق آدم کا آغاز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹائے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ تخلیق آدم کے لیے جمع کی گئی مٹی کی نوعیت اور اس کا اثر، پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی مٹی لی ایک ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسم کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں۔ ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے، یعنی سانولے یا سفیدی سرخ سے مخلوط، اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کی حکمت، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کے بجائے ایک ہی وقت میں یکبارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنانے کا مقام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا اور مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد جب اس کی مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک، روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست مبارک سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ سوا میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دست کرم سے بنایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا تو بزم خویش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ سوا میں فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد مبارک کی لمبائی 60 گز تقریباً 90 فٹ تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے کے حوالے سے یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے
کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا ہے، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا ہے کہ انہیں علم، تصرف، سمع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع سیدنا آدم علیہ السلام ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و ہیبت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز تقریباً 90 فٹ ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم دیکھ کر ابلیس کا گمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک انہیں اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو خود پر قابو نہ رکھے گی۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے سے آسانی دور نہ کر سکے گی۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے مذکورہ بالا اندازہ کیسے لگایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے کالم میں پیٹ کی جگہ خالی دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خوان کے ساتھ دوڑنا، ان کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی جانا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم مبارک کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی، پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ یوم جمعے کی حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام اور ان کا جواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، ان سب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ پڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی، آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا پس میں سلام ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کا معاملے سے آپ کو نئے طور پر وجود بخشا اور آپ کو مناسب قد و قامت اور صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا۔ اس لیے روح پھونکے جانے کے بعد آپ کو چھینک آئی جو کہ مزاج کے درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یرحمک اللہ فرمانے میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعائے کلمات کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ شریف میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کریں گے۔ دوم یہ کہ یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا۔ اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے مفضول ہوں۔ فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کے الفاظ پڑھائے، جس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے۔ فرشتوں کے سامنے فضیلت آدم علیہ السلام کا اظہار۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور سنتیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں کا اعتراف عجز۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، جس کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اشیاء کے نام بتانا اور فرشتوں کو تنبیہ۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یوں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ بس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ فرشتوں ابلیس نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی
کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ فرشتوں کو اشیاء کے ناموں کا علم نہ دینے کی حکمت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ نے ان کے نام بتائے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آپ کو پہلے تمام اشیاء، ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے انہیں چیزوں کے نام اور کیفیات کا علم نہ عطا کیا گیا۔